یاد آؤں تو بس اتنی سی عنایت کرنا، اپنے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت کرنا۔ تم تو چاہت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، کس سے سیکھا ہے الفت میں ملاوٹ کرنا۔ ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے، تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے محبت کرنا۔ تیری فرقت میں یہ آنکھیں ابھی تک نم ہے، کبھی آنا میری آنکھوں کی زیارت کرنا۔ آج میرے گھر میں عجیب سی گہما گہمی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو سب بہت خوش تھے، کیونکہ میں گھر ایک لمبے عرصے کے بعد آیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت عرب ممالک میں گزارا تھا۔ میری عمر 28 سال تھی، مگر ابھی میں نے شادی نہیں کی تھی۔ میں جب 12 سال کا ہوا تو میری امی کو میرے ابو نے طلاق دے دی تھی۔ امی مجھے واپس اپنے ملک لے گئیں اور میرے ابو نے یہاں دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے ابو پہلے نوکری کرنے ایران گئے تھے، وہاں انہوں نے امی سے لو میرج کی تھی اور یہ دونوں آپس میں بہت خوش بھی تھے۔ میری امی ابو سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ میری امی نے بولا تھا کہ وہ ساری زندگی ایران میں ان کے پاس گزاریں، مگر ابو کی ضد تھی کہ وہ واپس اپنے ملک آنا چاہتے ہیں، کیونکہ امی ابو سے پیار کرتی تھیں اور اس کو کسی حال میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھیں، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ میرے ابو مسلمان تھے اور میری امی کرسچن تھیں۔ میرے ابو اور امی نے اکٹھے ہی پڑھا تھا اور پھر اکٹھے ہی جاب بھی کی تھی۔ یہ لوگ 7 سال ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہے اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ میری ماں کو میرے باپ سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ان کی خوشی کے لیے اسلام قبول کیا اور مسلمان بھی ہو گئیں۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور شادی کے 2 سال بعد، اس وقت میری عمر 1 سال تھی، تو ہم پاکستان آ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہوتا گیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو پریشان اور روتے ہی دیکھا ہے۔ میری امی کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ کم بولتی تھی۔ اسی بات کا فائدہ میری دادی اور پھپھو اٹھاتی تھیں۔ وہ میری امی سے سارے گھر کا کام کرواتی۔ میرے ابو یہاں جاب کرتے تھے اور مہینے میں 1 یا 2 بار ہی آیا کرتے تھے۔ میری پھپھو اور میری دادی میری ماں کو دوسرے مذہب کا ہونے سے طعنہ دیتی۔ بے شک میری ماں نے میرے باپ کی خوشی کے لیے اسلام قبول کیا تھا، مگر کوئی اپنے مذہب کو پوری طرح کہاں چھوڑ سکتا ہے۔ میری ماں میں کچھ عادتیں تھیں جو کرسچن کے جیسی تھیں، مگر وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی کہ اپنی ساس کو کسی چیز کا موقع نہ دے۔ شروع میں میرے ابو بہت خوش تھے، اور ہوں بھی کیوں نہ، وہ پیار ہی اتنا کرتے تھے، مگر جب بھی ابو گھر آتے تو میری دادی اور پھپھو میرے ابو کو بولتی کہ تمہاری بیوی مجھے کھانا نہیں دیتی، مجھے بھلا برا بولتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ فرحان یعنی مجھے بھی وہ خود ہی سنبھالتی ہیں اور میری امی کچھ بھی نہیں کرتی، اور یہ صاف جھوٹ تھا اور حقیقت اس کے بالکل الٹ تھی۔ مگر ابو کی ایک عجیب عادت تھی، وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتے اور میری ماں کبھی نہیں بولتی تھی، وہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتی تھی، اور ان کی یہی عادت ان کو نقصان دے رہی تھی۔ میری عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ ہر روز یہ جھگڑا، یہ فساد دیکھ دیکھ کر میں تنگ آ چکا تھا۔ ہر بات کو دل میں رکھ رکھ کر میری ماں کو بہت سی بیماریاں لگ گئی تھیں۔ میری ماں ایک پڑھی لکھی خوبصورت عورت تھی۔ میری پھپھو میری امی سے اسی وجہ سے جلتی بھی تھی۔ وہ بھی میری امی اور ابو کو لڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اب ابو بھی روز روز کے اس جھگڑے سے تنگ آ گئے تھے۔ ہر دفعہ امی سے لڑتے اور اب تو وہ پیار کہیں ختم ہی ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی کپڑے استری کر رہی تھیں۔ میری پھپھو ابو سے کسی کام کی وجہ سے جھگڑا کر رہی تھیں، کیونکہ میری پھپھو کی شادی تھی اور ان کو اپنی چیزوں کی خریداری کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور میرے ابو نے بولا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ میری پھپھو نے بولا کہ تم سارے پیسے اپنی بیوی کو دے دیتے ہو۔ پھپھو اس دن بہت غصے میں تھیں۔ وہ میری امی کے پاس گئیں اور گرم گرم استری سے میری امی کا منہ جلا دیا، جس کی وجہ سے میری امی کا کافی سارا منہ جل گیا۔
میں وہاں ہی کھیل رہا تھا۔ میری دادی اور پھپھو بھی یہ سب دیکھ کر خاموش رہیں۔ میرے ابو ان کو ہسپتال لے گئے۔ ان کا زخم کچھ عرصے بعد ٹھیک تو ہو گیا، مگر میری امی کے منہ پر جلنے کے نشان صاف نظر آتے تھے، اور اب میرے ابو بھی امی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کہ اب بدنما چہرے کو دیکھنا کون پسند کرتا ہے۔ میری دادی اور پھپھو اب تو میری امی کو اور بھی زیادہ پریشان کرتی تھیں، اور وہ میری امی کو کسی کے سامنے بھی نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں اس کا چہرہ بدنما ہے۔ ابو بھی پہلے اپنے ساتھ امی کو لے جاتے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس اب کبھی نہیں لے کر جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم میرے گھر والوں کو پہلے ہی ناپسند تھی، اور اب ایک تمہارا بدنما چہرہ جو مجھے کیا کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب تو تم پہلے سے بھی زیادہ بدصورت ہو چکی ہو۔ ایک چہرہ ہی تھا تو تمہارا جو تمہاری کل کائنات تھا، جس سے مجھے محبت تھی، لیکن اب وہ بھی جل چکا ہے۔ اور تم اتنی بیمار ہو کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ میں اس کی شادی کی تیاری کروں یا تمہاری دوائی کو پورا کروں؟ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے۔ اب مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد آتا ہے، وہ دن، وہ منظر تھا کہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ میرا باپ میری ماں کو باتیں سنائے جا رہا تھا، بولتا ہی جا رہا تھا، اور میری ماں، وہ زرد رنگت، اس کی نم آنکھیں، ہونٹ جیسے سلے ہوئے ہوں۔ میرے ابو کی ایک کزن تھی، وہ ابو کا اب خیال رکھتی تھی۔ ابو زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ وہ میری امی کے خلاف بڑکاتی تھیں، وہ ہر وقت میری امی کے خلاف بولتی کہ اب اس کا چہرہ بدنما ہے، اسے تو کوئی شروع ہی سے پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا مذہب ہی ہم سے الگ ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے ہمارے خاندان میں دوسرے مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور ادھر میری دادی یہی بولتی۔ اکثر میری دادی سے پوچھتے کہ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں، مگر وہ بولتی کہ اس کا مذہب دوسرا ہے۔ میرے ابو نے بولا بھی کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، مگر وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ پہلے تو میرے ابو ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، مگر اب تو جیسے میرے ابو کو میری ماں سے کوئی غرض ہی نہیں رہی تھی۔ ایک نوکرانی کی اور میری ماں کی اہمیت ایک ہی جیسی تھی، صرف اس بنا پر کہ میری ماں کا مذہب دوسرا تھا۔ میری ماں نے ان کی کتنی خدمت کی تھی، اس کے بعد بھی میری ماں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی بھی ان سے بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا مذہب اور تھا۔ اب میری عمر 12 سال کی تھی۔ میں اپنی ماں کو بولتا بھی کہ آپ ان کے سامنے بولتی کیوں نہیں؟ وہ ہمیشہ بولتی کہ میں ان کے مذہب کو برا بھلا نہیں بولتی، ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہب کو غلط بولیں۔ میری ماں بولتی کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب برابر ہیں۔ میری پھپھو کی شادی طے ہو گئی، اور میرے ابو نے بولا کہ مہمانوں کے سامنے اپنی بری شکل لے کر کبھی نہیں آنا۔ میری ماں نے ہاں میں جواب دیا۔ شادی والے دن سب اتنے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، اور میری ماں اپنا پورا چہرہ ڈھانپ کر کچن میں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی، اور میرے ابو جب دیکھو اپنی کزن کے پاس بیٹھے ہوئے ملے۔ ابو اب میری ماں کو وہ پہلے جیسی عزت نہیں دیتے تھے، نہ وہ پہلی جیسی محبت تو بس نام تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو تو اب میری امی کو عزت دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میری امی سے اب میرے ابو تنگ آ چکے تھے۔ یہ چیز اب صاف نظر آنے لگی تھی، اور اب تو ابو بھی کہتے تھے کہ تم بد مذہب ہو۔ آج میری امی بہت زیادہ روئی تھی، اور میرے ابو کو بول رہی تھیں کہ آپ نے اس وقت کیوں بولا؟ آپ نے اس وقت خود بولا تھا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میرا مذہب کیا ہے، میں کون ہوں؟ آپ یہ بھی جانتے ہو میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، اور اس بات کے واحد گواہ آپ ہیں، اور آپ ہی یہ بات بول رہے ہیں۔ میری ماں آج پہلی بار میرے ابو کے سامنے بول رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور جھگڑا بھی کر رہی تھی۔ ابو کو بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ دونوں کی لڑائی دیکھ کر میری دادی
اور میرے ابو کی کزن بہت خوش ہو رہی تھیں۔ ابھی بارات باقی تھی، بہت سے اور بھی مہمان آئے ہوئے تھے اور میری دادی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے ابو کو بولا کہ اس کو طلاق دے دو، یہ بد مذہب ہے۔ ابو نے وہی کیا اور غصے میں امی کو طلاق دے دی۔ دادی اور ابو کے کزن بہت خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دادی کی سالوں کی محنت رنگ لے آئی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی یہی چاہتی تھی۔ خیر، میری امی کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا اور میرے ابو نے ایک بار بھی امی کو نہیں روکا۔ میرے ابو نے بولا کہ وہ میرا بیٹا یعنی مجھے ساتھ نہیں دیں گی، اپنے بیٹوں کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ مگر میرے ابو کی کزن بہت تیز تھی، بولی بد مذہب کا بیٹا بد مذہب ہی ہوگا، اس کو بھی جانے دو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میں شادی کروں گی، میں بچپن سے آج تک تم سے پیار کرتی ہوں، تمہاری اس سے پیاری اولاد ہوگی۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو نکال دیا اور ہم واپس آ گئے۔ یہاں آ کر بھی میری ماں میرے باپ کو کبھی نہیں بلا سکی۔ وہ ہمیشہ بولتی کہ میری غلطی بھی تھی، ان کے مذہب کی نہیں تھی نہ میں، اس وجہ سے مجھے نکال دیا۔ وہ ہمیشہ بولتی میری غلطی تھی، میں ان کے مذہب کی نہیں تھی۔ وہ بولتی میں کبھی نہیں بولتی تمہارے ابو کے سامنے کیونکہ میں ان سے پیار کرتی ہوں، مگر مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا جب تمہارے باپ نے مجھے بد مذہب بولا۔ میں نے صرف اور صرف تمہارے باپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، مگر تمہارے باپ نے مجھے بد مذہب بولا اور اپنی ماں کی خوشی کی خاطر مجھے ہی چھوڑ دیا۔ مگر کوئی بات نہیں، میں ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ مجھے لینے آئیں گے۔ مگر میرے باپ نے یہاں دوسری شادی کر لی اور وہ بہت خوش بھی تھا، مگر میری سوتیلی ماں نے اپنے رنگ دکھائے۔ میری دادی جو کبھی کام نہیں کرتی تھی، سارے گھر کا کام کرواتی، میری پھپھو کو گھر تک نہیں آنے دیتی اور میرے ابو کو بس اپنی مرضی کے مطابق چلاتی، اور اس کو بہت مان تھا نا میری اولاد ہوگی، اس سے ابو کو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ ادھر میری ماں ذرہ ذرہ کر کے اس انتظار میں مر گئی کہ میرا شوہر مجھے لینے آئے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ اسی آس میں دم توڑ گئی اور یہاں میری پھپھو کے ساتھ وہی سلوک اس کی ساس کرتی جو سلوک یہ میری ماں کے ساتھ کرتی تھی، اور انہوں نے میری ماں کا منہ استری سے جلایا تھا، اور اس کا شوہر شرابی تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں اس کے منہ کے اوپر تیزاب ڈال کر میری پھپھو کا منہ جلا دیا اور میری پھپھو کو طلاق بھی دے دی اور بولا یہ بد چلن ہے، اور میری ستیلی ماں نے میری پھپھو کو گھر بھی آنے نہیں دیا اور میرے ابو بھی کچھ نہ بولے۔ میری دادی کو وہ کبھی کھانا دیتی کبھی نہیں دیتی۔ جو جھوٹ ان لوگوں نے بولے ہوئے تھے وہ آج سچ ثابت ہو رہے تھے۔ میں جب اپنی دادی سے یہاں آ کر ملا تو اس نے بولا اپنی ماں کو واپس لے آؤ۔ میں نے غلط بولا، میں نے بہت برا کیا، مجھے معافی مانگنی ہے۔ میری دادی کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی نوکرانی کی نہ ہو، اور میری پھپھو ایک اولڈ ہاؤس میں رہتی ہیں۔ میرے ابو بھی اب نوکری کر کر کے بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر کیونکہ گھر میں کمانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا تو وہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، مگر میں کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ میری ماں کو میں نے قطرہ قطرہ کر کے مرتے دیکھا تھا اور اس کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ آج میں ان کا حال دیکھنے آیا تھا۔ مجھے خوشی تو نہیں ہوئی، مگر اپنے رب کے انصاف ضرور دیکھے ہیں۔ مگر میری ماں کے مرتے وقت بھی یہی الفاظ تھے کہ تمہارے باپ نے مجھے بد مذہب بولا تھا۔ میں بد مذہب نہیں ہوں، میں نے پیار کی خاطر اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ مجھے سب بول دیتے مگر بد مذہب نہیں، میں بد مذہب نہیں ہوں، میں بد مذہب نہیں ہوں۔ اور یہاں میری ماں کا نام ہی ان لوگوں نے بد مذہب رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی بد مذہب کہا کرتا تھا، اور ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی یہ بد مذہب کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا سیکھا ہوگا،
مگر میری ماں نے مجھے اسلام کے تمام اعمال سکھائے تھے جو مجھے خوب آتے تھے، اور وہ خود بھی مسلمانوں کی خاطر بہت کچھ کرتی تھی۔ وہ خود مسلمانوں کی طرح ہی عبادت کرتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، مگر ان لوگوں نے کبھی بھی ان کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ اور میں نے پھر اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا آپ لوگوں سے۔ میری ماں نے بولا تھا آپ سب لوگوں کو خود یہ بات بتاؤں کہ میری ماں نے مرنے سے پہلے آپ سب کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی دادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے بیٹے یعنی میرے باپ کو بتانے لگیں، واقعی ہی میں نے غلط کیا۔ آج تک جو بھی میں نے بولا وہ جھوٹ تھا، صرف وہ بد مذہب تھی، مجھے اسی بات کی وجہ سے اس سے چڑ تھی۔ شکر ہے اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ابو کو بھی یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، بہت وقت گزر چکا تھا۔ دادی اور ابو نے بہت روکا، میرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، مگر میں ان کو جب بھی دیکھتا مجھے اپنی ماں کی اذیت صاف نظر آتی تھی۔ وہ بد مذہب نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ایک لمبی سزا کاٹی تھی۔ میں واپس اپنے ملک آ گیا۔ اپنی ماں کے آنسو، وہ خاموشی مجھے آج بھی یاد آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں کہ جب اس پہ بیتی ہوگی تو کیسا محسوس کرتی ہوگی۔ خوش ہوں کہ میری ماں کے مجرموں کو ان کی سزا مل رہی ہے، اور دکھ یہ ہے کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے، جیسے میں آج بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سیڈ کی یعنی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو سٹوریز جلد از جلد اور جلدی مل سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔